بات بھی کرو، گفتگو بھی کرو تو عزت ایسے جملے استعمال کرو، ایسے انداز سے گفتگو کرو جس میں ماں باپ کی عزت، وقار، اکرام و احترام باقی ہو، بے ادبی کی گفتگو بھی نہ ہو۔ اب آؤ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا فرمایا؟ گناہ کبیرہ کتنے ہیں؟ 9 گناہ کبیرہ 9 ہیں۔ اب ذرا 9 کی فہرست ذرا سنو۔ نمبر 1 الاشراک باللہ، اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک کرنا۔ نمبر 2 وقتل نسمۃ، کسی انسان کا ناحق خون کرنا۔ نمبر 3 والفرار من الزحف، جب گھمسان کی لڑائی اسلام کی کافروں سے ہو رہی ہو تو کوئی مسلمان کافروں کو پیٹھ دکھلا کر کے اپنی جان بچانے کے لیے بھاگے۔ نمبر 4 وقذف المحصنہ، کسی پاک دامن عورت پر تہمت لگانا اور اس کو بدنام کرنا۔ کتنے ہو گئے؟ نمبر 5 وَأَكْلُ الرِّبَا، سود کھانا۔ نمبر 6 وَأَكْلُ مَالِ الْيَتِيمِ، یتیموں کا مال کھانا۔ آگے وَإِلْحَادٌ فِي الْمَسْجِدِ، مسجد کے اندر بے دینی پیدا کرنا۔ وَالَّذِي يَسْتَسْخِرُ، اور وہ انسان جو مذاق یعنی استہزاء اور مذاق کرے، کن کے ساتھ؟ مسخرہ کرے اپنے ماں باپ کے ساتھ۔ وَبُقَاءُ الْوَالِدَيْنِ مِنَ الْعُقُوقِ، اور ماں باپ کو اس طرح سے تنگ کرنا اور اس طرح سے نافرمانی کرنا کہ ماں باپ رو دے، یہ کیا گناہ ہے؟ کبیرہ۔ پھر حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں سائل سے، اللہ کے بندے اتفرق النار، کیا جہنم سے ڈرتا ہے تو؟ جہنم کا خوف ہے تو تیرے اندر؟ جہنم سے بھاگنا چاہتا ہے، بچنا چاہتا ہے۔ وَتُحِبُّ أَن تَدْخُلَ الْجَنَّةَ، جہنم سے بچ کر کے جنت میں داخل ہونا چاہتا ہے۔ قُلْتُ اِی وَاللَّهِ، سائل نے کہا ہاں اللہ کی قسم ہم جہنم سے ڈرتے ہیں، جہنم سے بچ کر کے جنت میں جانا ہی ہم کو چاہتے ہیں۔ کہا میاں سن لو، احی والداک، تیرے ماں باپ دونوں زندہ ہیں یا دونوں میں سے کوئی ایک؟ اس نے کہا اندی امی، باپ کا تو انتقال ہو گیا، صرف بوڑھی ماں ہے۔ آ رہی بات سمجھ میں؟ سوال کیا تھا؟ کیا تو اتفرق من النار، جہنم سے تو ڈرتا ہے یعنی بچنے کی کوشش کرنا چاہتا ہے؟ وتحب ان تدخل الجنہ، اور تو جنت میں داخل ہونا چاہتا ہے؟ تو سائل نے کیا کہا؟ ای واللہ، ہاں کیوں نہیں، اللہ کی قسم جہنم سے بچنا ایک تمنا ہے اور سب سے بڑی کامیابی ہے، اور جنت میں داخل ہو جاؤں یہی خواہش ہے۔ تو عمر فاروق نے کیا کہا عبداللہ بن عمر نے؟ احی والداک، اگر تو جہنم سے بچنا چاہتا ہے اور جنت میں جانا چاہتا ہے تو ذرا بتا کیا تیرے ماں باپ دونوں زندہ ہیں؟ اس نے کہا نہیں، بس میری بوڑھی ماں زندہ ہے۔ کہا فواللہ، کون؟ کس نے کہا؟ اللہ کی قسم۔ قائل کون ہے؟ عبداللہ ابن عمر صحابی رسول، اور بعض روایتوں میں حدیث مرفوع بیان کی گئی ہے۔ کہا فواللہ، اللہ کی قسم، لو علنت لها الكلام واطعمتها الطعام لتدخلن الجنة ما اجتنبت الكبائر۔ سن لے، اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں، اگر گفتگو اپنے ماں کے ساتھ نرمی کے ساتھ تو کرنے لگے، وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا کریما، صحابی رسول نے دخول جنت کا سبب کیا بتایا؟ 3 چیزیں۔ نمبر 1، اگر تو جنت میں جانا چاہتا ہے تو کب جائے گا؟ لو علنت لها الکلام، اگر اپنے ماں سے بات کرے تو عزت اور احترام کے ساتھ، نرمی کے ساتھ گفتگو کرے، چھڑکیاں نہ دے۔ وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا کریما کے مطابق عمل کر، اپنے ماں سے بات کر تو اچھی کر۔ وَأَطْعِمْتَهَا الطَّعَامَ، اور اپنی ماں کو تو کھانا کھلا، اپنی ماں کو کھانا کھلا۔
نمبر آگے کہتے ہیں کیا ہے؟ لَتَدْخُلَنَّ الْجَنَّةَ، اگر تو نے اپنے ماں سے گفتگو کرنے میں نرم گفتگو اختیار کیا اور بڑھاپے میں اللہ اکبر کہیں ایسا نہ ہو خاموش ہو اس کو مانگنے دو، صبح 3 پراٹھا کھائی ہے ناشتے میں، ابھی 10 نہیں بجا فوراً کھانا مانگنے لگے، اللہ اکبر۔ یہ آج ہی گھروں میں ہو رہا ہے، بہو رانی شوہر کا اسکرو ٹائٹ کر کے اسی لیے الگ ہونا چاہتی ہے۔ کیوں؟ ارے ناشتے میں 3 پراٹھا پکا کر کے دیا کہتی ہے، پھر چائے بنا کر کے دیا، 10 بجنے کے پہلے پھر کھانا، اللہ اکبر۔ عبداللہ بن عمر کیا کہتے ہیں؟ وَأَطْعَمْتَهَا الطَّعَامَ، ارے ذرا سوچتے تم جو چھوٹے سے تھے تو تمہاری ماں کتنی مرتبہ تم کو دودھ پلاتی رہی، کتنا تم ضد کرتے تھے، کتنا کھانا کھلاتی رہی، ماں نے تو کبھی تجھے بھوکا نہیں چھوڑا، بلکہ اپنے سے تمہیں اپنا کھانا بھی کھلا دیتی رہی۔ سنا ہوگا وہ حدیث، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لاولد تھی، اولاد نہیں تھی۔ اولاد والا انسان سمجھتا ہے کہ اولاد کی کیا محبت ہوتی ہے۔ ایک خاتون آئی، ایک بچی کو یہاں لٹکائے، دوسرے بچی کو یہاں لٹکائے، بھیک مانگنے کے لیے آئی، مانگا اس نے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 3 کھجور، تین کو پکڑایا، ایک بیٹی کو، دوسرا کھجور دوسری بیٹی کو، تیسرا ماں کو۔ بچیاں بھوکی تھی، فوراً بھائی صاحب چبا کے برابر کر دی، ماں بیچاری صاف کر رہی ہے، ادھر دیکھتی کہیں دھول لگی ہو، کوئی مٹی لگی ہو، پھر اس کو چیڑ کر کے بیچ پھینکے گی، ماں کو ذرا ٹائم لگ گیا۔ حضرت عائشہ تماشا دیکھ رہی ہیں، دونوں بچیوں کا ہاتھ کھا لی اور کھجور کھا گئی۔ اب دونوں نے دونوں طرف سے ماں کے کھجور پر چھپ لی۔ ماں بچیوں کی کیا پتا، کیا فکر۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کہتی ہیں جب میں نے دیکھا کہ دونوں بچیاں ہاتھ پھیلاتی ہیں، ماں نے جو توڑا تھا اپنے لیے دونوں کو آدھا آدھا توڑ کر کے، آدھا اس بچی کو اور آدھا اس بچی کو، بھوکی اٹھی چلی گئی بچیوں کو لے کر کے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ مجھے بڑی حیرت ہوئی کہ انسان کے دل میں اولاد کی اتنی محبت کہ پتہ نہیں کب سے بھوکی پیاسی ایک کھجور بیچاری کھا رہی تھی، وہ بھی بچیوں نے چھین لیا، سمجھو منہ کا لقمہ چھین لیا۔ بڑی حیرت ہوئی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا۔ لیکن نبی علیہ السلام جب آئے تو حضرت عائشہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بتایا رسول ایسی بھی محبت ہوتی ہے، آج بڑا عجیب و غریب منظر دیکھا۔ تو آپ نے اس موقع پر ارشاد فرمایا کہ انہی دونوں بچیوں کی محبت جو ہے ماں کو جنت میں داخل کرے گی۔ میرے بھائی، انسان سوچے کہ آج اس کی ماں دن بھر میں 10 مرتبہ کھانا مانگ رہی، بڑھاپے بھوک لگتی برداشت نہیں کر سکتی، کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی بڑھاپے میں بچوں ہی کے درجے میں رکھ دیا ہے۔ آپ غصہ کریں، چلانے دیں اس کو، ہمیشہ انسان اپنے بچپنے کو دیکھے۔ اسی لیے یہاں آیا اللہ بھائی، ہم نے کئی مرتبہ خطبے میں حدیث بتائی، یمنی نوجوان جب اپنی بوڑھی ماں کو کندھے پر بیٹھائے کعبہ کا طواف کر رہا ہے اور کہتا انی لہا بعیرها المذلل ان ادعرت رکابها لم تذعر۔ یہ بوڑھی عورت کتنی خوش نصیب ہے، ایک ایسے سواری پر یہ بیٹھی ہوئی ہے کہ یہ سواری اپنے سوار کو جھٹکے بھی نہیں دیتی۔ یہی ایک ہی طواف کرتا ہے، لفظ ساری دعائیں بولا ہوا ہے، بس مست نوجوان بچہ انی لہا بعیرها المذلل۔ حضرت عمر فاروق عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے اس کو دیکھا، پکڑا، امیر الحجاج تھے عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نقل کرتے ہیں، پکڑا اس کو، پوچھا کہ ظالم کیا کر رہا ہے، کوئی دعا نہیں پڑھتا ہے، کون تو ہے؟ کہا کہ انا رجل یمنی، میں یمنی ایک شخص ہوں اور اپنی بوڑھی ماں کو اپنے کندھے پر بیٹھا کے لایا ہوں، حج کرا رہا ہوں۔ آپ کون ہیں؟ لوگوں نے کہا عبداللہ بن عمر ہیں۔ اللہ اکبر، ماں کندھے پر بیٹھی، صحابی رسول سامنے ہیں، کہا حضرت مسئلہ